بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نماز کا طریقہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ ابتدا کی تھی کہ نماز کے جو افعال ہیں ان کو ترتیب کیسے دی جائے گی، یعنی پہلے کیا کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے۔ تو تقریباً ہم رکوع تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ابتدا سے لے کر رکوع تک۔ تو رکوع کے اندر بندہ 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھے گا، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ کم از کم ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طاق عدد بھی پڑھ سکتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، تو رکوع کے بعد کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ثم رفع رأسہ وطمأن قائلا سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ پھر وہ بندہ اپنے سر کو اٹھائے گا، وطمأن قائلا، اور سیدھا ہوگا یہ کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے وہ سیدھا ہوگا۔ ربنا لک الحمد یہ بھی کہے گا، ولو اماما او منفردا، اگرچہ امام ہو یا اکیلا ہو پھر بھی یہ دونوں پڑھے گا۔ امام جو ہوگا وہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھے گا، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ بھی بندہ یہ دونوں پڑھے گا، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں پڑھے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، تو اللہ تعالیٰ نے سنا اس شخص کو جس نے اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حمد کو سنا۔ کیا حمد بیان کی؟ ربنا لک الحمد، کہ اے ہمارے رب تمہارے لیے حمد ہے، ربنا اے ہمارے رب تیری ذات کے لیے حمد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ معنی بھی میں نے بیان کر دیا۔ آگے کہتے ہیں یکتفی والمقتدی یکتفی بالتحمید ہے، اور مقتدی کو صرف حمد کافی ہے۔ مقتدی صرف حمد کہے گا، اگر امام پڑھا رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، تو مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کرے گا کہے گا، بلکہ وہ بھی ربنا لک الحمد ہی کہے گا صرف، بس۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم کبر قارا للسجود، پھر تکبیر کہے گا جھکتے ہوئے سجدے کے لیے۔ کوما میں تھا، کوما کے بعد وہ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکے گا۔ ثم وضع رکبتیہ، پھر اپنے گھٹنے رکھے گا۔ ثم یدیہ، پھر اپنے ہاتھ رکھے گا۔ ثم وجہہ بین کفیہ، پھر اپنا چہرہ رکھے گا اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ رکوع میں جاتے وقت ڈائریکٹ وہ اپنے ہاتھ نہیں رکھے گا، بلکہ پہلے گھٹنے رکھے گا، وہ پھر ہاتھ رکھے گا زمین پر، اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں اپنا چہرہ رکھے گا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ وسجد بانفہ وجبہتہ، اور وہ اپنے ناک اور اپنی پیشانی کے ذریعے سجدہ کرے گا۔ ناک بھی زمین پر رکھے گا، اپنی پیشانی بھی زمین پر رکھے گا۔ اس حالت میں، اس صورت میں وہ سجدہ کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف پیشانی ہو، ناک زمین پر نہ ہو، ناک اوپر ہو، تو ایسا نہیں کرنا۔ ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھنے ہیں، دونوں زمین سے مس ہونے چاہیے۔ مطمئنا مسبحا ثلاثا، اطمینان کے ساتھ، اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہوئے۔ رکوع کے اندر بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی وذالک ادنا، اور یہ اس کی ادنا کم از کم مقدار ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ جو رکوع کی اس کی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح ہے، تو یہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہے گا، اور 3 مرتبہ کہنا یہ کم از کم مقدار ہے۔ وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا۔ جافا بطنہ عن فخذیہ، فخذن کہتے ہیں ران کو، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا۔ وعدیہ عن ابطیہ، اور اپنی بازوؤں کو، عدیہ کا مطلب ہے بازو، اور اپنے بازو کو اپنی
اپنی کروٹ سے، اپنے بازوؤں کو اپنی کروٹ سے جدا رکھے گا. ٹھیک ہے، ابتائی کا مطلب ہے کروٹ، پسلیاں. فی غیر زحمت، فی غیر زحمت، زحمت کے علاوہ، یعنی اگر تکلیف ہو تو حالت تکلیف میں وہ بندہ ایسا کر سکتا ہے، اپنی ران کو پیٹ کے ساتھ ملا سکتا ہے، یا پھر اپنے بازوؤں کو اپنی پسلی کے ساتھ ملا سکتا ہے اگر وہ بندہ مریض ہے. لیکن اگر زحمت نہیں ہے تو زحمت کے بغیر وہ بندہ نہیں کرے گا. موجہن اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلۃ، اپنی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا چہرہ کرتے ہوئے قبلہ کی جانب. موجہن یعنی چہرہ کرتے ہوئے، اصابع یدیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا چہرہ کرتے ہوئے نحو القبلۃ، قبلے کی طرف، قبلے کی جانب. یعنی جب وہ رکوع کرے، سجدہ کرے گا تو سجدے کی حالت میں اس کی ہاتھ کی انگلیاں بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہوں، اسی طرح اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کعبۃ اللہ کی طرف ہوں. والمرأۃ تخفض وتلزق بطنها، اور عورت جو ہے وہ سمٹ جائے گی، تخفض سمٹ جائے گی، وتلزق بطنها بفخذیها، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے گی. تلزق بطنها چسپا کرے گی، ملائے گی اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ. عورت اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ مس کر کے سجدہ کرے گی. وجلس بین سجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرے گا، یعنی ایک سجدہ کر کے پھر تھوڑی گھڑی وہ بیٹھے گا، جس طرح حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں. وجلس بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرے گا. واضعا یدیہ علی فخذیہ مطمئنا، اپنے ہاتھوں کو اپنی پنڈلیوں پر رکھتے ہوئے، اپنی رانوں پر رکھتے ہوئے. وادین یدیہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھتے ہوئے، مطمئنا اطمینان کے ساتھ، یعنی سیدھا ہو کر بندہ بیٹھ جائے گا، اس کی جو پشت ہوگی وہ سیدھی اور ٹیڑھی نہ ہو. ثم کبر، پھر تکبیر کہے گا، وسجد، پھر سجدہ کرے گا، تکبیر کہتے ہوئے پھر دوسرا سجدہ کرے گا، مطمئنا اپنی پشت کو سیدھا کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ. وسبح فیہ ثلاثا، پھر اس دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، 3 مرتبہ یہ پڑھے گا. وجافا بطنہ عن فخذیہ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا. وابطا یدیہ، اور اپنی دونوں بازوؤں کو بھی دور رکھے گا اپنی پسلیوں سے یا اپنے پیٹ سے. ثم رفع رأسہ مکبرا للنہود، پھر اپنے چہرے کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے لیے اٹھائے گا. پھر رفع رأسہ، اپنے چہرے کو اٹھائے گا تکبیر کہتے ہوئے، للنہود کھڑا ہونے کے لیے، اٹھنے کے لیے. ایک کہ اس کی رکعت پوری ہو گئی، اب وہ دوسرا سجدہ کرتے ہوئے وہ دوسری رکعت میں جائے گا تو تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا. بلا اعتماد علی الارض، زمین پر ٹیک کیے بغیر، زمین پر ٹیک نہیں لگائے گا. بعض لوگ اگر کمزور ہوتے ہیں تو کمزوروں کے لیے، معذور لوگوں کے لیے تو ہو سکے، لیکن اگر بندہ صحیح سلامت ہے تو اس کو اجازت ہے ٹیک لگا کر
ہے۔ بلا اعتماد علی الارض، زمین پر ٹیک لگائے بغیر بیدیہ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے زمین پر ٹیک لگائے بغیر وہ اٹھے گا۔ وہ بلا قعود، اور کھڑے ہونے کے بغیر، وہ بلا قعود، قاعدہ کرتے ہوئے، قاعدہ بھی نہیں کرے گا، بلا قاعدہ، قاعدے کے بغیر، قاعدے کا سہارا لیتے ہوئے وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرا سجدہ ہو گیا نا، دوسرا سجدہ ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، تھوڑی جگہ تھوڑی دیر بیٹھ دیتے ہیں، دوسرا سجدہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ، اس کے بعد جو ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری یا تیسری رکعت کے لیے۔ تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بلا اعتماد وہ اٹھے گا، ٹیک لگائے بغیر اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی رکعت ہو گئی، اب وہ دوسری رکعت کے اندر آ گیا، تو اب دوسری رکعت کے اندر کیا کرے گا، وہ اسی طرح پڑھے، ورکعت ثانیۃ کالاولی، دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، والرکعت الثانیۃ کالاولی، دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح، یعنی پہلی رکعت کے اندر جس طرح اس نے اعمال کیے، افعال کیے، تو اسی طرح پہلی رکعت کے اندر کرے گا، مگر لیکن تھوڑا سا فرق ہے، الا انہ لا یسنی ولا یتعوذ، مگر یہ کہ وہ ثنا نہیں پڑے گا اور تعوذ نہیں پڑے گا۔ پہلی رکعت کے اندر کیا کر رہا تھا، تکبیر کے بعد وہ ثنا پڑھ رہا تھا، سبحان اللہم و بحمدک، یہ مکمل ثنا پڑھ رہا تھا، لیکن دوسری رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑے گا، ولا لا یسنی، وہ ثنا نہیں پڑے گا، ولا یتعوذ، وہ تعوذ بھی نہیں پڑے گا۔ وَيَسُنُّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ، ولا یسن، اور ہاتھوں کو اٹھانا سنت نہیں ہے، الا عند افتتاح کل صلاۃ، مگر ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت بھی تکبیر رفع الیدین کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو بھی رفع الیدین کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح رکوع میں جانا یا رکوع سے اٹھنا اس وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا خلاف سنت ہے، سنت یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہی بندہ ہاتھوں کو اٹھائے، اس کے بعد ہاتھوں کو رفع الیدین کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاۃ، رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھانا سنت نہیں ہے، مگر ہر نماز کے شروع کرنے کے وقت۔ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے گا، پھر نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، ایک یہ مقام ہے جہاں پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ وعند تکبیر القنوت فی الوتر، اور نماز وتر میں قنوت کی، دعائے قنوت کی تکبیر کہتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ تیسری رکعت کے اندر جب بندہ آ جاتا ہے تو جب وہ قنوت پڑھنے کے لیے اس کا ارادہ بنتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تکبیر لگاتا ہے، تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو یاد رکھیں، تکبیر کہنا قنوت کے اندر، نماز وتر میں تکبیر کہنا یہ واجب ہے، قنوت کی تکبیر واجب ہے، اور قنوت کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ یہ مسئلہ یاد ہونا چاہیے، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، لیکن تکبیر کہنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو ہوگا، سنت ترک ہو گئی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو یہ رفع الیدین کرنے کے مقام بتا رہے ہیں۔ پہلا تھا نماز کو شروع کرتے وقت، دوسرا تھا دعائے قنوت کے وقت، اور تیسرا مقام بتا رہے ہیں وہ تکبیرات الزواعد فی العیدین، اور عیدوں میں زائد تکبیریں کہنے کے وقت۔ نماز عید میں 6 زائد تکبیرات لگائی جاتی ہے، تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہی نہ یرل الکعبۃ، نماز میں اس مقام پر اٹھائے گا، اور نماز کے علاوہ جگہ بتا رہے ہیں کہ وہی نہ یرل الکعبۃ، اور جب کعبۃ اللہ شریف کو دکھائے گا، تو جب کعبۃ اللہ شریف کو دیکھے گا، ہی نہ یرل الکعبۃ، جب کعبۃ اللہ، جب بیت اللہ کو دیکھے گا تو بھی ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ وحین یستل وحین یستلم وحین یستلم الحجر الاسود، وحین یستل یستلم الحجر الاسود، اسود، جب حجر اسود کا استلام کرے گا۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا۔ 7 چکر لگاتا ہے بندہ جب طواف کرتا ہے، تو ہر طواف کرنے کے بعد، ہر طواف کے اختتام پر کیا کرتا ہے بندہ؟ کعبۃ اللہ شریف کا استلام کرتا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھائے گا اگر وہ بندہ دور ہے، ورنہ تو بوسہ دے گا حجر اسود کو۔ وہی نہ یستلم الحجر الاسود، اور جب حجر اسود کا استلام کرے گا تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ وہی نہ یقوم علی الصفا والمروہ، اور جب صفا مروہ پر کھڑا ہوگا پھر بھی ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو صفا پر ٹھہر کر ہاتھوں کا ہاتھوں کو بلند کرے گا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، دعا وغیرہ کرے گا۔ اسی طرح جب مروہ کی طرف جائے گا، مروہ پر کھڑا ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرے گا، تو وہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا یہ جائز ہے۔ وعند الوقوف بعرفۃ ومزدلفۃ، اسی طرح عرفہ اور مزدلفہ کے مقام میں ٹھہرنے کے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے، اٹھائے گا۔ وعند الوقوف بعرفۃ، میدان عرفہ میں ٹھہرنے کے وقت، والمزدلفۃ، اور مقام مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ وبعد رمی الجمرۃ الاولی والوسطی، اسی طرح جمری اولا اور وسطی کے وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ رمی کرنی ہوتی ہے نا، جو پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو وہاں پر 3 جو ہے وہ کھڑے ہیں پتلے، تو پہلے اور درمیانے کو جب پتھر مارے گا، جمرتن کہتے ہیں پتھر کو، کنکری کو، تو کنکریوں کو مارنے کے وقت بھی کیا کرے گا؟ مارنے کے بعد وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، پہلی رمی کرتے وقت، اور درمیانی جمر رمی کرتے وقت بھی بندہ کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے، اٹھائے گا۔ وعند التسبیح عقب الصلوات، اسی طرح نمازوں کے بعد تسبیح کہنے کے وقت بھی بندہ ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے مقام بتائیں کہ بندہ کہاں کہاں تک، کس کس مقام میں، کس کس جگہ ہاتھوں کو بلند کر سکتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب، آخر میں آواز آئی ہے، لیکن آپ کی جو سمجھایا تھا وہ سمجھا تھا ہم نے، یعنی جی جی۔ ٹھیک ہے، تو عیدین پھر کے اس لیے کو یاد کیجیے گا۔ جی جی، جی عیدین جی کی بولیں، 6 کیا تکبیر، بولیں؟ عیدین کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی سنت ہے آپ نے کہا،
वितर के लिए वो हाथ उठाना, दुआ कुनूत पढ़ना और वितर के लिए हाथों को उठाना, वितर के लिए हाथों को उठाना ये सुन्नत है। वितर के अलावा जो ईदेन की हैं, ईदेन की 4 तकबीरात, तकबीरें कहना वो वाजिब है, जी। और हाथों को उठाना ये सुन्नत है। और हाथ उठाना, ये हाथों को उठाना जी जी। पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो फिर इसको याद कीजिएगा। आज के सबक के हवाले से अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। ये हमारा नमाज के तरीके के बारे में सबक चल रहा है, तो अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।